ابھی اسی سال جون یا جولائی میں ایک کتاب ریلیز ہوئی دی پیلسٹائن لیبارٹری یعنی فلسطین کی تجربہ گاہ. اس کتاب کو لکھا ہے اینتھنی لوونسٹائن نے. یہ ایک یہودی صحافی ہیں جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے. انہوں نے کئی سال غزہ پر رپورٹنگ بھی کی ہے. ایک یہودی ہونے کی وجہ سے انہیں ایسی انفارمیشن تک رسائی حاصل رہی جو عام صحافیوں کو نہیں ہوتی. اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں بھی سوچتی تھی کہ 75 سال ہو گئے، فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، 2 اسٹیٹ سولوشن پر بات آگے کیوں نہیں بڑھتی، مقبوضہ علاقوں میں ہر روز فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کیوں کی جاتی ہے، ہر 2-4 سال بعد اسرائیل کسی نہ کسی بہانے غزہ پٹی پر حملے کیوں کرتا ہے، ہر حملے میں ہزاروں نہتے بے گناہ فلسطینی شہید ہوتے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہتی ہے. اسرائیل کے پاس دنیا کی سب سے جدید فوج ہے. امریکہ اس کی مدد کرنے کو ہر وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے. تو پھر وہ غزہ پٹی پر فل قبضہ کر کے کیوں اسے اسرائیل کا حصہ نہیں بناتا؟ دنیا تو فلسطینی نسل کشی پر ویسے بھی کچھ نہیں کر رہی، غزہ پٹی کو اسرائیل میں شامل کرنے پر بھی کچھ نہیں کرے گی. تو ایسا کیا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی سے نہ قبضہ ختم کرنا چاہتا ہے نہ اسے اسرائیل میں شامل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس چھوٹی سی پٹی کو مکمل گھیرے میں لے کر اسے اوپن ایئر کنسنٹریشن کیمپ بنا رکھا ہے اس نے. وجہ جانیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. غزہ پٹی اور مغربی کنارے پر قبضہ ہی اسرائیلی طاقت کی اصل وجہ ہے. اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن 75 سال تک بڑے بڑے عرب ملکوں کے سامنے ڈٹے رہنے اور فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل نے جو ٹیکنالوجیز، طریقے اور ہتھیار ایجاد کیے ہیں جیسے جاسوسی کے آلات، فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر، ڈرونز، جنگی آلات اور اسلحہ، یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے. دی پیلسٹائن لیبارٹری میں اینتھنی لوونسٹائن کہتے ہیں کہ ویسے تو امریکہ اور یورپ اسرائیل کی مدد کرتے ہی ہیں کیونکہ وہ مشرق وسطی میں مغربی مفادات کا تحفظ کرتا ہے، لیکن 9/11 کے بعد اسرائیل نے خاص طور پر خود کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم اتحادی بنا لیا. میڈیا کنٹرول کے ذریعے مسلمانوں پر دہشت گرد ہونے کا ٹھپا لگایا اور پھر دنیا بھر میں اپنے جنگی آلات کی مارکیٹنگ یہ کہہ کر کرنے لگا کہ ہم بتاتے ہیں دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو دبانا کیسے ہے، بغاوتیں کیسے کچلنی ہے. اسرائیل دنیا کے سب سے جدید اور ورلڈ کلاس ہتھیار بناتا ہے اور انہیں یہ کہہ کر دنیا بھر میں فروخت کرتا ہے کہ یہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے، یعنی ان ہتھیاروں کو اصلی میدان جنگ میں آزمایا گیا ہے. وہ میدان جنگ ہے غزہ پٹی اور مغربی کنارہ. ہر 2-4 سال بعد جب اسرائیل کے پاس نئے ہتھیار جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی بہانے سے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیتا ہے. حماس کو بھی ایسے ہی موقع کے لیے رکھا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے حماس 2-4 راکٹ مار دیتا ہے اور اسرائیل اسی بہانے حملہ کر دیتا ہے. بڑا اسلحہ غزہ پٹی میں اور چھوٹے ہتھیار مغربی اردن میں نہتے فلسطینیوں پر آزماتا ہے. اسی لیے اسرائیل نے غزہ پٹی کا مکمل محاصرہ کر کے رکھا ہے تاکہ فلسطینی کہیں نہ جا سکے، وہیں پھنسے رہیں، اور جب اسرائیل کو اسلحے کے تجربات کرنے ہوں وہ غزہ کے فلسطینیوں کو چوہے بلیوں کی طرح استعمال کر کے ان پر یہ اسلحہ ٹیسٹ کرے اور اپنے اسلحے پر بیٹل ٹیسٹڈ ہونے کی مہر لگا سکے. اسی وجہ سے دنیا بھر کے ڈکٹیٹرز اور آمرانہ حکومتیں اسرائیلی سیکیورٹی کمپنیز کو کانٹریکٹ دیتی ہیں کہ ہمارے یہاں آؤ، ہمیں بھی وہ سکلز سکھاؤ جو تم نے غزہ میں سیکھی تاکہ ہم بھی اپنے لوگوں کو اسی طرح دبا سکیں، بغاوتیں کچل سکیں. انہی اسرائیلی سروسز کو نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں استعمال کر رہا ہے. میانمار کی فوجی حکومت نے روہنگا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا. اسرائیل کا فون ٹیپنگ سافٹ ویئر پیگاسس تو پتہ نہیں دنیا کی کتنی ہی انٹیلیجنس ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں. بہرحال یہی فلسطینی تجربہ گاہ اسرائیل کا اسپیشل سیلنگ پوائنٹ ہے. اتنی سفاکی ہے کہ ایک اسرائیلی ڈیفنس کمپنی نے تو اپنی پروموشنل ویڈیو میں غزہ پٹی پر کیے گئے اصل ڈرون حملے کی فوٹیج استعمال کی جس میں بچے اور سویلین شہید ہوئے تھے. ایسی ہی موت بیچ بیچ کر اسرائیلی معیشت آج اتنی مضبوط ہے. صرف 2022 میں ہی اسرائیل نے دنیا بھر میں 12.5 ارب ڈالر کا اسلحہ فروخت کیا. اس میں سے 25% اسلحہ اسرائیل کے پڑوسی عرب ملکوں نے خریدا جیسے مصر، بحرین، مراکش اور سعودی عرب وغیرہ. بنیادی طور پر مشرق وسطی میں امریکی حمایت والی حکومتوں یا ڈکٹیٹرشپس کو سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیل ان ملکوں کو جابرانہ ٹیکنالوجیز بیچتا ہے. اس لیے غزہ پٹی اور مغربی کنارے پر قبضہ اسرائیل کے لیے بڑی کمائی کا ذریعہ ہے. نہ صرف یہ جنگی ہتھیاروں کا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے بلکہ جو ملک اسرائیلی اسلحہ خریدتے ہیں وہ فلسطینی نسل کشی پر خاموش رہتے ہیں یا صرف زبانی کلامی احتجاج کرتے ہیں. تو جب تک دنیا اسرائیلی ہتھیار خریدتی رہے گی فلسطینی نسل کشی جاری رہے گی. اسرائیل کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرے گا.
غزہ میں جنگ بندی کم از کم دنیا کے ان 130 ممالک کو فی الحال سوٹ نہیں کرتی جو اسرائیل سے اس کی جنگی ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی اور ہتھیار خریدتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا کہ دجال اسی علاقے سے اٹھے گا، قیامت بھی ایسے ہی تو نہیں آئے گی۔